بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ بھوکا بچہ۔ مدینہ منورہ میں نجار کے چند وفد آئے۔ ہر طرف ہنگامہ اور شور برپا ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ آؤ چلو، ہم اس رات چوری وغیرہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہرےداری کریں گے۔ چنانچہ وہ دونوں رات بھر پہرےداری کرتے رہے اور جس قدر اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی ماں سے کہا، جو اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، خدا کا خوف کرو، اپنے بچے کا خیال کرو۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کی رونے کی آواز آئی تو دوبارہ اس کی ماں کے پاس گئے اور اسی طرح اس کو سمجھا کر واپس آ گئے۔ رات کے آخر حصے میں اس بچے کی رونے کی پھر آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچے کی ماں کے پاس آئے اور سختی سے کہا کہ تیرا اناس ہو، لگتا ہے کہ تم بری ماں ہو۔ کیا بات ہے کہ تمہارا یہ بچہ ساری رات بے چین رہا؟ ماں نے پریشانی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے آج کی رات پریشان کیا۔ میں اصل میں اس بچے کو دودھ چڑھانے کی مشق کر رہی ہوں، مگر یہ انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بچے کی ماں نے کہا کہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسی بچے کا وظیفہ مقرر کر رہے ہیں جس کا دودھ چڑھا لیا گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف سے ترانے لگے اور اس سے پوچھا کہ اس بچے کی کتنی عمر ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ اتنے مہینے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا اناس ہو، تو اس کا دودھ جلدی نہ چڑھا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی قرات کے دوران آہ و بکا کا غلبہ محسوس کیا۔ جب اسلام پھرا تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تنگی ہو، مسلمانوں کے کتنے بچے مر گئے۔ اس کے بعد حالت اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے وظیفے کا حکم جاری فرمایا اور تمام علاقوں میں